السلام علیکم ناظرین، میرا نام جوید یوسف ہے. میں بائر کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیلڈ سولوشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں. اور میرا نام ڈاکٹر محمد رضوان حمید ہے اور میں بائر پاکستان میں مارکیٹ ڈیولپمنٹ اگرونومسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. سید صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کمی کی وجوہات کیا ہیں کپاس کی جو کاشت میں ہیں، تو اگر ہم ابتدائی مراحل کی بات کریں، کپاس کے ابتدائی مراحل میں کون سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ رضوان صاحب، اس میں دو بڑے اہم مسئلوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو رس چوسنے والے کیڑے ہیں اور دوسری بیماریاں. اگر ہم رس چوسنے والے کیڑوں کی بات کریں تو سٹارٹ میں دو بہت اہم نقصان دہ کیڑے جو فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک تھرپس ہے اور دوسرا جیسڈ ہے. یہ موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تھوڑے آب و ہوا ڈرائی ہوگی تو تھرپس کا زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے، تھوڑی نمی زیادہ ہوگی تو جیسڈ کا موسٹلی سٹارٹ میں کہیں اوور لیپنگ بھی ہو سکتی ہے، دونوں کٹھے بھی یہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ بیماریوں کا ہے. بیماریاں اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سالوں سے کپاس کے اوپر بیماریاں بھی زیادہ آ رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں، کیونکہ جیسے موسم بدل رہے ہیں، ویدر پیٹرن بدل رہے ہیں، اسی طرح کیڑے مکوڑے بیماریاں وہ بھی اپنا طریقہ کار بدل رہی ہیں. تو بیماریوں میں اگر ہم بات کریں، ایک بیماری ہوتی ہے اسے ڈیمپنگ آف کہتے ہیں. ڈیمپنگ آف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے پودا زمین سے تو ساتھ ہی اس پہ مرجھاؤ شروع ہو جاتا ہے اور وہ پودے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو ارلی مرجھاؤ کہہ لیں، سائنٹیفکلی انگلش لینگویج میں اس کو ڈیمپنگ آف بولتے ہیں. اس میں 3 کازل آرگنزمز ہیں. ایک فزاریم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پیتھیم کی وجہ سے یا رائزکٹونیا کی وجہ سے. تو سٹارٹ میں تو یہ دونوں مسئلے سٹارٹ میں، ایک تو کیڑے بھی رس چوسنے والے اور دوسری بیماریاں پودوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سٹارٹ میں جو پودا ہے کیونکہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے کی طرح، تو اس کی حفاظت سٹارٹ میں بہت ضروری ہوتی ہے. اگر پہلے ہی پودے مارے جائیں گے کسی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پودوں کی تعداد کم رہ جائے گی. تو سید صاحب، یہ جو تمام مسائل ہیں جو ابتدائی مرحلے میں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے اگر ہم حل کی طرف جائیں تو ان کا کیا سلوشن ہے، حل کیا ہے اس کا؟ دو موٹی موٹی باتیں جو میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پودوں کی تعداد، میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو یہ بنیاد ہے اچھی فصل کی لینے کی کہ ہم پہلا کام یہ کریں کہ پودوں کی تعداد جو ہے کھیت میں 25 سے 30 ہزار پودے یہ پوری رکھیں، اور اس کے لیے معیاری بیج اور یہ ہمیں کرنا چاہیے تعداد. اور دوسرا جو سب سے اہم جو ہے اصول، وہ اس کو بیج کو زہر لگا کے کاشت کریں. مطلب سی ٹریٹمنٹ، اور ایک اچھے سی ٹریٹمنٹ ہم آگے بات بھی کریں گے ہونی چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ کیڑے اور بیماریاں دونوں اہم ہیں سٹارٹ میں، اور سی ٹریٹمنٹ ایسی ہمیں لینی چاہیے جو دونوں کو کنٹرول کریں. اخلاق صاحب، جیسے کہ سعید صاحب نے بتایا کہ کپاس کے شروع میں کیڑے اور بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس کو کون سی ایسی دوائی ہے جو کپاس کے بیج کو لگائی جائے جو ان دونوں کو ایک ہی دفعہ کور کرے؟ یہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے، خاص طور پہ جس وقت ایک نرم و نازک پودا زمین سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کا حملہ ہو جاتا ہے، جیسے تھرپس کی بات ہوئی ہے اور تیلے کی بات ہوئی ہے. لیکن اگر اس مرحلے کے اوپر ہم یہ جو فولیئر اپلیکیشن یا سپرے کر دیں گے تو بہت سارے مرکبات ایسے ہیں جو پودے کو مزید جو ہے نا وہ سٹریس میں لے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہم کوئی فنجی سائڈ کا سپرے جو ہے نا وہ بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. اب ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو فنجی سائیڈل پراپرٹیز بھی جس کے اندر ہوں اور انسیکٹی سائڈ پراپرٹیز بھی اس کے اندر ہوں. وہ اب بائر پاکستان کے پاس جو کہ یہ سی ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجی کے اندر پائنیئر ہیں، ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہومبرے ایکسل کے نام سے ہے، جس میں یہ فنجی سائیڈل جو ٹیبوکونازول ہے اور دوسرا امیڈا کلوپریٹ جو ہے وہ انسیکٹیسائڈ کمپاؤنڈ موجود ہے. اب یہ دونوں ہی اگر سیڈ کو لگا دیے جائیں گے تو جو زمین یا بیج سے لگنے والی بیماریاں ہیں جو سعید صاحب نے ذکر کیا ہے ان سے بھی تحفظ ہے، اور 25 سے 30 دن تک جو ابتدائی مرحلے میں رس چوسنے والے کیڑے ہیں، تھرپس کی بات ہے، تیلے کی بات ہے، تو ان سے بھی تحفظ ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے، اور اس میں آگاہی بھی دینے کی ہمارے ذمہ دار بھائی کو ضرورت ہے کہ یہ سی ٹریٹمنٹ کی کیسے جائے. تو اس کا بہت آسان حل ہے
روٹری ڈرم جو ہے نا وہ تقریباً مارکیٹ کے اندر ڈیلر شاپ کے اندر اویلیبل ہے. ہمارے جو ترقی یافتہ کسان ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے. اگر یہ نہیں بھی ہے نا تو پلاسٹک شیٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہے, تو وہ پلاسٹک شیٹ یوز کریں آپ, اور 10 ملی لیٹر فی کلو گرام کے حساب سے جو ہمارا ڈیلنٹڈ یا بر اترا ہوا سیڈ ہے اس کے حساب سے آپ لگا دیں. تو یہ ایک ابتدائی مرحلے میں کم لاگت والا اور ایک ایفیکٹو سلوشن جو ہے وہ زمیندار کے پاس آ جائے گا. 25 سے 30 دن تک جب آپ کی فصل شروع میں محفوظ ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہے کہ 28 سے 30 دن کے بعد جو ہے نا وہ سکوئر یا گڈی جو ہے وہ نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک صحت مند پودا اب اگلے مرحلے میں پیداواری مراحل کے لیے بالکل تیار ہے. وہاں پہ جا کے اب بعد کی سٹیج کے اوپر آنے والے مراحل کے لیے جو بھی ہماری سفارشات ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ بہت ہی پرزور سفارش کرتے ہیں کہ جی سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک واحد حل ہے جس سے 25 سے 30 دن تک آپ اپنی فصل کو بیماریوں اور کیڑوں دونوں سے ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم شروع میں بات کر رہے ہیں کہ جی پودوں کی تعداد فی ایکڑ جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو بہت ضروری ہے. تو جو بات آپ نے کی ہے کہ جی یہ ڈیمپنگ آف ہے, فیزیریم ہے, رائزوپٹونیم ہے, تو اس طرح کی بیماریاں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے شروع میں ہی پودا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, فی ایکڑ پودوں کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے, جس کا ہمارے پاس اگر سیڈ ٹریٹمنٹ نہ کریں تو کوئی سلوشن نہیں ہے. تو لہٰذا سیڈ ٹریٹمنٹ یا بیج کو زہر لگانا جو ہے نا وہ ہر اینگل سے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیڈ ٹریٹمنٹ جیسے ہومرے اس کا فصل پہ اثر دیکھنے کے لیے عام طور پہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے فصل میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس پتے کے اوپر جیسٹ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا. اصل میں سیڈ ٹریٹمنٹ پاؤڈرڈ لائک ہومرے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کراپ کی ہیلتھ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اکا دکا جیسے ڈوڑتا ہوا نظر بھی آئے گا, کیونکہ اڑنے والے کیڑے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی اور دیر از نو ریپیلنٹ ایکشن پروڈکٹ کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کوئی بیٹھے گا بھی اگر جیسے تو کراپ کی صحت یہ بتائے گی کہ فصل کے اوپر کیڑوں کا اتنا حملہ نہیں ہے. تو ہم جب اس کا اثر بھی فصل پہ دیکھیں گے, ہم کراپ کا سٹینڈ دیکھیں گے, اس کی صحت دیکھیں گے, اور فصل کا سٹارٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ویگر کیا ہے. اور صحیح صاحب ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جب آپ سیڈ ٹریٹمنٹ لگا لیتے ہیں اگر آپ کا پیسٹ پریشر نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی جو روٹ شوٹ گروتھ ہے انیشیل مرحلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو روٹ کی گروتھ جتنی زیادہ ہوگی, جتنے اس کی فائبرس روٹ سسٹم سٹرانگ ہوگا, نیوٹریشن کی ابزارپشن جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی اور پودا جو ہے وہ صحت مند ہوگا. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر ہم ابتدائی مرحلے میں فولیئر اپلیکیشن پہ چلے جائیں گے تو جو دوست کیڑے ہمارے ماحول میں موجود ہیں اور اس وقت اگر معاشی حد سے نقصان دہ کیڑے کم ہیں اور ساتھ ہی دوست کیڑے آپ کے جو ہے نا وہ پلنا شروع ہو جائیں گے تو بعد کے مرحلے میں آنے والے جو نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک معاشی حد سے کم رکھیں گے. تو جیسا کہ اخلاق صاحب بتایا ہے کہ یہ ہومرے کے اتنے مثلاً اس میں دونوں کیمیکل ہیں جو کہ بیماریوں کیڑوں کو ایک ہی وقت میں شروع میں بچاتے ہیں اس سے, تو تھوڑا سا اس کے استعمال پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے. نمبر 1 یہ ہے کہ عام زمیندار کے لیے پلاسٹک شیٹ لیں. پلاسٹک شیٹ میں لائک اگر 1 ایکڑ کا سیڈ بنانا ہے تو 5 کلو ہے تو 5 کلو کے حساب سے اس میں 50 ملی لیٹر جو ہے نا وہ ڈالیں, اور وہ جو پیک ہے پیک کے اوپر جو ہے نا وہ مارکنگ کی ہوئی ہے, آپ نے اتنا جو ہے وہ پانی ڈال لینا ہے, اس کو شیک کر کے جو سلری بنا لیں. سلری بنانے کے بعد آپ عام طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو آپ سوئنگ کر کے تو سیڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کاشت کا رقبہ زیادہ ہے تو روٹری ڈرل جو ہے نا وہ آپ نے یوز کی سکتے ہیں. خیر ہم اس کے اوپر تفصیلاً جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بھی شیئر کر دیں گے اپنے زمیندار بھائیوں کی رہنمائی کے لیے, جس میں یہ مکمل جو ہے پروسیس ہے سیڈ ٹریٹمنٹ کا کہ کیسے کرنا ہے, سولوشن کیسے بنانا ہے اور جو سیڈ ہے اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے, یہ ہم کمپلیٹ جو ہے نا وہ بھی شیئر کر دیں گے. تو ناظرین آج ہم نے اپنے زرعی ماہرین سے سیکھا کہ کپاس کے جو بجائی اور کھادوں کے استعمال اور آپاشی کے اہم جو سفارشات ہیں وہ کیا کیا ہیں, اور ہم نے سیکھا کہ بیج کو زہر لگانا کتنا ضروری ہے. تو ہمارے زرعی ماہرین کی سفارشات کے مطابق ہم ہومرے ایکسل کا استعمال کرتے ہوئے دونوں مسائل جو رس چوسنے والے کیڑوں کا مسئلہ اور ہمارا جو زمینی اور بیج سے لگنے والی بیماریوں کا مسئلہ ہے اسے ہم حل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس نشست میں جو کچھ سیکھا اس لرننگ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی نشست میں مزید مسائل پر بات کریں گے. اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.